الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ماشاء اللہ چھابڑی گوٹ فارم لاہور ٹاپ پروف گوٹ فارمنگ کے حوالے سے چلو گوٹ فارمنگ سیکھیں اور سکھائیں۔ سب سے پہلے جی دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ہمارا بکرا ہے، میں اس کو بڑے شوق سے پال رہا تھا، 8 ماہ کا ہونے والا ہے۔ تو ہم نے نا اس کو ابھی تک یہ بکری کا دودھ پی رہا ہے۔ اس کی جو بکری جو دودھ پیتی تھی نا، اس بکری کو ہم نے آگے کراس نہیں کروایا تھا کہ اس کا دودھ ختم نہ ہو جائے۔ تو اور سب سے پہلے بلکہ یہ بتانے والی بات ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ ایکسپائر ہو گئی تھی بخار سے۔ بابا جی ادھر لے آنا ذرا۔ تو اس کی ماں جو ہے نا ایکسپائر ہو گئی تھی، اسی کی طرح پیاری تھی وہ۔ تو پٹھ خریدی تھی میں نے یہیں پہ آ کے، وہ ہمارے یعنی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ بکرے کے قریب گئی اور کراس ہو گئی۔ جب وہ گبن شو ہونے لگی تو ہمیں پتہ لگا اینو بابا جی وہ دوائی لاؤ جڑے وہ جیسے مکھیاں نے، وہ پھر چٹے گا بھی نہیں نا وہ تے یا پھر رہتے تھے ٹاکی نہیں وہ نرم تے ہوئے نا، انہوں جڑی خارش ہوندی پئی ہے، ہاں خارش ہوندی پئی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی یہ کیفیت جو اس کی میں ہسٹری بتانے لگا ہوں نا، وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہم نے نا اس کو جب اس کا نا یہ پاؤں سوجنا شروع ہوا نا، تو ہم نے کہا شاید کوئی ادھر سے کیل وغیرہ لگ گیا، کیونکہ زخم کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ تو یہ زخم یہ ہمیں پھولنا اور موٹا ہونا شروع ہو گیا نا، اور ایسے لگا کہ جیسے سوجن بھی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو ایگمنٹن دی سب سے پہلے، نہیں بلکہ سب سے پہلے ٹرائبرسن اور وہ جو ہے ایم وائی کام، وہ 3 دن ہم نے اس کو لگائی۔ ٹرائبرسن اور ایم وائی کام کا سارے لوگ جو ہے نا وہ تعارف ہے جو گوٹ فارمر والے ہیں کہ یہ ٹرائبرسن کہتے ہیں جی گوٹ فارم میں لازمی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے وہ 3 دن دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بھی اس کی سوائلنگ کم نہیں ہوئی، پھر ہم نے اس کو ایگمنٹن دی۔ بابا جی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اے وہ وگدی ہے تو پھر وہ پانی وچ وڑدا نا، تو میں تمہیں وہی کہا سی کہ انہوں نے ٹکو ہے اگے گتا رکھو کہ پانی نہ، یہی انہوں نے کمپلین کی تھی نا۔ تو یار وہ تے ہن دیکھو وہ ٹھیک ہے انہیں بھریا وہ بھردا پیا، لیکن اسی اپنا حل کرنا نا۔ ایتھے اینو چھڈ دیو بکرے نو، یہ اگے گتا رکھو کہ پانی یہاں دے وچ اے پیپ پانی جاتا پیا، یہ پیپاں دے پیچھے گتا رکھو جڑا انج نو ہو جائے، کوئی گتا پلاسٹک کوئی، وہ تاں صحیح کمپلین کر رہے ہیں بیچارے۔ نہیں بجا نہیں پانا کیونکہ دھواں کس طرح نکلے گا۔ او سوری جی، اصل میں نیچے ہیں کرایہ دار، تو یہ ان کا کچن کی چمنی ہے، یعنی کہ جہاں سے دھواں وغیرہ خارج ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کل بھی فون کیا تھا، کل نہیں 3-4 دن پہلے۔ تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بارش کا پانی ادھر، وہ کہہ رہے تھے کہ کچن میں پائپ کے اندر پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پانی ابھی سمجھ آئی کہ وہ ٹینکی اوور فلو ہوتی ہے، یہ ساتھ والا جو کرایہ دار ہے اس کی، تو وہ بھی گھر ہمارا ہے۔ بابا جی کو سیدھی چپٹی لے لو، ہاں ادھر دیکھو نا، اے پھٹی میں بھلا کیوں لائی ہے والی، اے کیوں لائی ہے تسی دسو، سانوں نہیں سمجھ آئی۔ جدوں بھی بارش ہوندی سی اے بھری ہوندی سی پانی دے نال، تے میں سوچیا کیوں ہوندی پئی ہے۔ اس دن بارش ہوندی سی پئی تے ایتھوں تبکا ڈگدا جڑا سیدھا تے او والا اندر ڈگدا سی ایتھوں، تے میں چپٹی لاتی ماڑی جی، پھر پانی اگے آ گیا۔ یہو جہاں سینساں اسی لانیاں نا کہ بھئی یہ سانوں یہ دقت سی، ساڈا جڑا ونڈا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا سی۔ تے وہ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ یار چادر کوئی 6 انچ اور لمبی رکھ دے تے چنگا سی۔ پھر میں کہا سارا صحیح ہے، وہ والی کھلی ہاں بچ جاندی ہے، اے کیوں بچدی ہے، اے کیوں خراب ہوندی ہے۔ تے میں دیکھا اتھوں تبکا اے ایتھے ڈگدا سی اس جگہ تے، میں کہا او ہو اے تبکے گرن ڈے نے، ادوں دی دوبارہ نہیں بھری۔ تے سینساں اسی لانی، ہاں ہاں ایتھے ساری لگ جائے، اے ایتھوں لے کے ایتھے تک لگ جائے تو پھر ساری کھلی سیف رہے گی۔ ہاں نہیں لیکن پھر بھی بندوبست اسی پکا رکھنا ہے کہ بھئی وہ اچھا جی چلے جی۔ ہمارا موضوع سوری ابھی اور طرف چلا گیا۔ وہ بکرا دیکھیں ابھی کدھر گیا، ادھر سے اس نے جمپ مارا، وہ چلا گیا، حالانکہ اس کا پاؤں خراب ہے گدھے کا، لیکن اس کی ماں بھی ایسی تھی۔
माँ को हम इधर बंद करते थे, वो उधर छलांगे लगाती थी, उधर बंद करते थे तो यानी कि इधर बड़ी हुई थी ना, तो वो यहाँ फ्रैंकनेस, इसकी भी आते सेम अपनी माँ की तरह। तो अभी देखें ये जगह, और कोई बकरी या बच्चे इधर से छलांग लगा के उधर नहीं जाते, ये शहजादा है। तो अच्छा मौजू ये था कि पहले हमने इसको ट्राइबरसन और वो दिया, क्या नाम है, ट्राइबरसन और MY काम जनरली लोग देते हैं कि वो कोई किसी काफ़ी तरह, कहते हैं 100 से ज़्यादा बीमारियों के लिए वो बेहतरीन होता है। कोई समझ ना आए तो ये तो 2 लगा देना पहले। हाँ, उसके लिए MY काम के लिए मैं आपको तंबीह करूँगा कि MY काम बहार की सूरत में आपने नहीं लगाना जब तक टेम्परेचर ज़्यादा रहे। टेम्परेचर ठीक होने के बाद आप लगा सकते हैं, कमज़ोर जानवरों को लगा सकते हैं। जैसा कि मैं ये माड़ा जो है इसको मैं लगा रहा हूँ, ये जो लाल डब्बा कहेंगे या जो भी है, तो ये काफ़ी कमज़ोर था, अभी काफ़ी बेहतर हो गया, देखें ग्वाली भी करता है। इसको मैं MY काम सिर्फ लगा रहा हूँ। मौजू बार बार दूसरी तरफ चला जाता है इधर, क्योंकि साया मैं इसलिए इधर खड़ा हो रहा हूँ। बकरियाँ हमारी ऊपर हैं, तो मैं कतन वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, मैं मुख्तसरन फिर अभी आपको वाइंड अप करता हूँ इसका असल हल बताने के लिए। फिर जी हमने डॉक्टर को बुलाया, यानी कि ट्राइबरसन और MY काम और क्या नाम है अगमेंटन देने के बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर ने कुछ अपने पास से ट्रीटमेंट की, तो उसको जब बताया कि हमने इसको अगमेंटन भी दिया और ट्राइबरसन भी दिया है, तो उसने कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा, तो इसको लेबॉर्ट्री चेक कराना पड़ेगा, मे बी ये कैंसर हो। हम डर गए, लेकिन फिर भी उसे कहा कि नहीं आगे, क्योंकि छुट्टियां थी, तो हमने उसे कहा कि कुछ बताओ, लिख के बताओ ना। तो उसने हमें फिर 3 इंजेक्शन हमें बताए, 3 इंजेक्शन बताए कि भाई वो इसको लगाएं 3 से 5 दिन। अगर इसकी सूजन कम हो जाती है, ये मोटापन भी ख़त्म होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको ना वो ले जाइएगा घोड़ा अस्पताल या रिफा हॉस्पिटल जो रायविंड पे है। अब घोड़ा अस्पताल हम इसलिए नहीं लेके गए कि वो सरकारी है, तो सरकारी में इतने अच्छे तरीके से शायद कोई हमें अटेंड ना करे, तो इसका यानी कि 20 दिन 22 दिन से ज़्यादा हमारा ट्रीटमेंट हो गया था। जब वो जो डॉक्टर दोबारा इंजेक्शन लिख के दे के गया ना, यानी कि डॉक्टर जब आता है वो 1000 रुपया तो उसका पक्का है, यानी कि विज़िट का, और उसके बाद जो मेडिसिन है उसके जो अपने पास से लगाता है उसके पैसे वो अलग लेता है। तो खैर वो 2000 रुपया वो ले गया। फिर हमने कोई मेडिसिन 1200, हाँ रोटी खाओ। अच्छा, तो वो कहाँ था मैं, हाँ, यानी कि हमारा कोई 2500 रुपया लग 2 और हाँ 3500 रुपया लग गया। बकरे को हमने दिए, बकरे की 3 दिन में सॉइलिंग कम हो गई, सूजन उसकी कम हो गई। तो हमने कहा अब ठीक है, अब आगे इंजेक्शन नहीं लगाए, मंगवाए नहीं, 3 दिन के लाए थे हम, तो ठीक हो गया। शायद वो गलती थी हमारी, हमें 2 दिन और रिपीट करना चाहिए था। 2 से 3 दिन बाद सूजन फिर बढ़ गई। अब हम परेशान हुए, बेटा मेरे ने ये एडवाइस किया, डॉक्टर भी यही कह गया था कि इससे बेहतर है, वो बड़ा लंबा खर्चा है, जानवरों को इस तरह इतनी टेक केयर कौन करता है, तो ठीक हो जाए, इतनी ख्याल रखने से अगर ठीक हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर लोग ज़िबा कर लेते हैं। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था इसको ज़िबा करने को, जो मेरी जो ज़ाती राय है, मेरी बड़ी उम्मीदें हैं इसके बाद। यानी वैसे प्यार भी है कि इसकी माँ भी हमारे पास पली बड़ी, वो भी हमें इसी तरह तंग करती थी, कभी उधर छलांग लगाती थी, कभी इधर ऊपर चढ़ जाती थी, और उसका मोस्टली ये होता था कि यहाँ दरवाज़ा खुला मिले तो जाके मैं वंडे का रज लगाऊँ, और खुल के खाती थी वो। ये हमारा वंडा, चोकर, मकई का दलिया, गंदम भी हमारे पास पहले होती थी, तो ये चोकर भी है, गंदम भी है। तो मकई गंदम अब हमने ख़त्म कर दी है, तो वो उसको मैंने पिछले साल इकट्ठी ली थी, तो वो मुझे बड़ी महंगी पड़ गई, क्योंकि उसको बाद में सुसरी लग गई, उसको संभाला, 2-4 तोड़े तो वैसे ज़ाया हो गए।
پھر بابے کو علیحدہ مصیبت کرنی پڑی، اس کو نکال کے پھر چھان کے علیحدہ علیحدہ کرنے میں. تو وہ ہم نے کہا بھائی اس سے بہتر ہے اکٹھا ہم سنبھال نہیں سکتے، یہاں تو پراپر انتظام کیا ہو نا سنبھالنے کا. تو میں نے 40 من گندم خریدی تھی 2 سال پہلے. خیر وہ 1.5 سال ہماری چل گئی. تو بات آ رہی تھی کہ اس کی ماں خوب رج لگاتی تھی، شاید اسی کی وجہ ہے. اور وہ میرا خیال ہے ابھی پوری 2 دانت نہیں ہوئی تھی، بچہ ڈلیوری کے وقت 2 دانت ہو چکی تھی وہ. تو وہ بکری نے یہ بچہ پیدا کیا ایک ہی. اس کا وزن 5.25 کلو تھا پیدائش کے وقت. ماشاءاللہ اس کی خوراک اچھی تھی شاید اس وجہ سے. تو ابھی جو مین پوائنٹ آپ کا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں نا، اس بکرے کو ہم نے پالا، یہ ابھی تک دودھ پیتا تھا کل کے دن تک. اس کی ماں مر گئی. ہمارے پاس ایک بڑی بکری ہے ریشمہ، اس کے نیچے اس کو لگایا. 1-2 دفعہ اس نے تھوڑا سا نخرہ کیا، لیکن اس کے بعد یہ جب بھی جاتا تھا نا اس کو دودھ پینے دیتی تھی. ہم نے اس بکری کو کراس بھی نہیں کرایا کہ یہ بکرا دودھ. ابھی 8 ماہ کا ہونے والا ہے، یہ ابھی تک دودھ پیتا تھا اس کا. کل ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں رپورٹ دی ہے نا، اس کو چیک کیا، وہ میں نے پہلے آپ کو ویڈیو دکھائی بھی ہے. اس میں اس نے کٹ لگائے، اس میں سے پس بھی نکلی، گندا پس کا مکس شدہ خون بھی نکلا ہے، یعنی کہ اس نے دبا کے نکالا. تو اس نے ابھی پھر اس کا کل انجیکشن مل گیا ہے رفا یونیورسٹی رائے ونڈ روڈ پہ. میں کہتا ہوں اچھی بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پاکستان کی جس میں پاکستان کا فائدہ ہو، پاکستان کی انڈسٹری کو فائدہ ہو، پاکستان کا کسی بھی حوالے سے کہ ہمارے ملک میں ویٹنری کے نام کی، یعنی کہ اینیملز کی دیکھ بھال کے لیے جو بچے پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ یونیورسٹی کا مجھے جو فرسٹ امپریشن پڑا نا وہ اچھا ہے. بہت سارے بچے تھے اسٹوڈنٹ، یعنی کہ 100 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے. ایک ان کا سینئر ڈاکٹر تھے، ساتھ میں ایک فارمیسی بھی، یعنی کہ میڈیکل بھی ان کی جہاں میڈیسن تھی وہ تھی. انہوں نے پھر سب نے چیک کیا، اس کو سب سے پوچھا. میں ادھر ویڈیو بنا رہا تھا، بنانے لگا تو وہ ڈاکٹر صاحب سینئر آئے، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ڈیلیٹ کر دیں. تو پرائلی کہا، انہوں نے کہا یہ ویڈیو کی ادھر الاؤڈ نہیں ہے. تو میں نے ان کے سامنے اپنے پکچر والے گیلری میں جا کے وہ ڈیلیٹ کر دی جتنی بنی تھی. تو میں تو یہی چاہتا تھا کہ میں یہ جو اس بکرے کو جو مرض ہوا ہے، میں اس کی جو تشخیص ہے، یعنی کہ اس کو سمجھنا اور اس کے لیے علاج کرانا جو کیا ہے میں نے یا جو میں کر پایا ہوں، وہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس طرح کا. اب اس میں کوئی زخم نہیں تھا. اب ڈاکٹر صاحب نے تشخیص کی، میں نے اس کو پوری ہسٹری بتائی پچھلی، اور اس کو پوچھا کہ اس میں ڈاکٹر جو ہمیں گھر آیا اس نے کہا کہ شاید یہ صحیح نہیں ہو رہا اتنے اینٹی بایوٹک دینے سے، تو یہ کینسر نہ ہو. ابھی کینسر پورے جسم میں ہوتا ہے. وہ چلیں میری انڈرسٹینڈنگ کوئی بھی ہو، اس نے سارا دیکھا، اس نے کہا یہ کینسر نہیں ہے، یہ پرابلم ہے، یعنی کہ یہ کینسر نہیں ہے. اس کو اس نے پوچھا کہ آپ اس کو فیڈ کیا دے رہے ہو؟ میں نے کہا جی ونڈا بھی کھاتا ہے اور لوسن بھی کھاتا ہے اور مونگی کا بھوسا بھی ہے، جو جس ترتیب سے ہم دیتے ہیں. اب وہ اس ترتیب کو میں یہاں ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی کہ یہ 3 چیزیں ہمارے پاس، ونڈے میں کھل بھی ہے، مکئی بھی ہے اور چوکر بھی ہے اس وقت. اس سے پہلے کچھ زیادہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس مسالے بھی بناتا ہوں، میں مکس مسالے بناتا ہوں، نمک بھی دیتا ہوں، سوڈا بھی دیتا ہوں، وہ ایک علیحدہ آرڈر ہے. اور میں نے کہا جی یہ 8 ماہ کا ہونے والا ہے، ابھی تک دودھ پی رہا ہے. اس کی ماں کی بھی خوراک بہت اچھی تھی. وہ کہتا ہے جی اس کی جو بون ہے نا پاؤں کی، وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے، زیادہ خوراک اچھی ہونے کی وجہ سے. یہ ہے اصل سبق. یعنی کہ اس نے ڈاکٹر نے جو تشخیص کیا ہے ابھی اس کا، اس نے کہا ہے کہ زیادہ کیلشیم ہونے کی وجہ سے، خوراک اچھی ہونے کی وجہ سے اس کی بون ضرورت سے زیادہ گروتھ کر گئی ہے. وہ وجہ. اب وہ آپس میں رگڑ کھا رہی ہیں ان ایون ہو کے، تو اس سے اندر زخم ہوا ہے اور وہ پیپ پیدا ہو گئی ہے، انفیکشن ہو گیا اس کو. یعنی کہ اس کو کوئی ٹی بی شی بھی نہیں ہے. اور دیکھیں نا ماشاءاللہ ابھی ادھر اس کو باندھا ہوا تھا کہ اکیلا رہے. کل ہم لے کے آئے تھے رفا یونیورسٹی ہاسپٹل سے، رائے ونڈ سے. تو میں علیحدہ رکھا تھا. پہلے تو ادھر باندھا، تو کیونکہ یہ اندر آنا چاہتا تھا، ادھر شور ڈالتا رہا. وہ سریوں کے پاس باندھا تھا کہ یہ ادھر علیحدہ رہے. یعنی کہ پہلے 4-5 گھنٹے باہر علیحدہ رہا، پھر اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا نا، تو پھر اس کو ادھر باندھا ہے.
ابھی میں نے ویڈیو بنانے کے لیے نکالا تو یہ صاحب نے چھلانگ لگائی ہے, جھمپ لگایا, ان کے ساتھ جا ملا. وہ اصل میں پلا بڑا ان کے ساتھ تھا نا. تو کم بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جانور رکھیں تو ان کے لیے پوری ایفرٹ کرنی چاہیے آپ کو, جیسے انسان کی کرتے ہیں. آپ اپنے مائی باپ, بہن بھائی, بیٹوں, بچوں کے لیے جتنی ایفرٹ کرتے ہیں نا کہ یہ ڈاکٹرز ہاسپٹل لے کے جانا ہے, اپنی پاکٹ سے بڑھ کر آپ ان کا خیال رکھتے ہیں نا, اس طرح ٹائم نکال کے جانوروں کو اینڈ تک ان کا علاج کریں جب تک آپ کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ اللہ کی مرضی, پھر مجبوری تو مجبوری ہے نا, اللہ کی مرضی کے آگے کچھ نہیں بندہ کر سکتا. تو کم بیک ٹو دا پوائنٹ, اس میں ایک لیسن لرن یہ ہے کہ بہت زیادہ اچھی خوراک اور ضرورت سے زیادہ وہ بھی جانوروں کو نہیں اچھی لگتی, ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی. مناسب خوراک, معیاری اور کوانٹٹی کے مطابق, ان کا جو ضرورت ہے اس کے مطابق. یہ اب ٹاپک علیحدہ ہے کہ کتنی ضرورت ہے جانور کو, وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.